جمع ہے ند کی، جیسے کہ ازداد جمع ہے ضد کی۔ ایک اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے اپنے، جیسے انبیاء و اولیاء، وہ کہلاتے ہیں انداد، اور ایک اللہ کے مخالف ہے، جیسے ابو جہل، فرعون، نمرود، حامان، قارون، شیطان، یہ ہے ازداد۔ خطبہ اس لیے خطبے میں پڑھتے ہیں لا ند لہ ولا ضد لہ، نہ اس کا اپنا کوئی شریک ہے نہ پرایا کوئی شریک۔ بے شک بے شک۔ عجیب بات سنو کہ شرک ہمیشہ اپنوں کے واسطے ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھئی شیس علیہ السلام یا ان کے بیٹوں کے انتقال کے بعد لوگ آئے روتے تھے، تو شیطان آیا، اس نے کہا بزرگ یاد نہیں آتے؟ جی بہت یاد آتے ہیں، اب میں ان کی تصویریں بنا کے دیتا ہوں۔ رفتہ 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 تصویروں سے مورتیاں بنی، مورتیوں سے بت بنے، بت سے صنم بنے، صنم سے پھر باقاعدہ عبادات پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ یہ مفتی ظفر ولی خان صاحب ہیں، جو کہ قرآنی تعلیمات کی روح سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ، اور یہ قرآنی آیات بھی ہیں، قرآن کی تعلیمات ساری جو ہیں اسی لفظ سے ارد گرد گھوم رہی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو خدا مت بنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اب شریک دو قسم کے ہوتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ایک کو کہتے ہیں انداد، ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ۔ ایک ہے ازداد۔ تو ازداد کون ہے؟ مثال کے طور پر قارون ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، ابلیس ہے، شیطان ہے، ان کو ازداد کہتے ہیں، یہ مخالف میں ہیں، اور ان ازداد کو بھی لوگ پوجتے ہیں، ان کو بھی لوگوں نے شریک ٹھہرایا ہے اللہ کے ساتھ۔ ایک اور پہلو بھی ہے شرک۔ شرک کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ اللہ والوں کو، ان کو بھی کسی، یعنی اللہ والوں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، تو انہیں کہا جاتا ہے انداد، ند۔ ند کہا جاتا ہے شریک کو، انداد کہتے ہیں شرکا کو۔ تو انداد کون ہوتے ہیں؟ جیسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، صحابہ ہو گئے، اور اسی طرح پیغمبر ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی بار یہی کہا وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، میرے ساتھ میرے اپنوں کو بھی شریک مت ٹھہراؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، لیکن اللہ کے شریک نہیں ہیں۔ جتنے صحابہ ہیں سب اللہ والے ہیں، جتنے اللہ کے ولی ہیں سب اللہ والے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ ایک زمانے سے یہ ہو رہا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں ان کو لوگ انداد بنا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے مفتی حسن، یہ لاہور کے میواتی ہیں، اور حاجی عبدالوہاب نے ان کے بارے میں یہی فرمایا تھا کہ اگر دنیا میں کوئی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے تو یہ مفتی حسن ہے۔ بھائی حاجی عبدالوہاب صاحب نے جب یہ بات کہہ دی تو مفتی حسن کی لاٹری نکل آئی، وارے نیارے ہو گئے، بھائی چاندی نکل آئی، کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، لوگ ہاتھ چومتے ہیں۔ اب دیکھیں لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، پاؤں میں پڑتے ہیں، اور جب آ رہے ہوتے ہیں نا رائیون مرکز میں آ رہے ہوتے ہیں، اور چاہنے والے ایسے دوڑ پڑتے ہیں اور ایسے انتظار کر رہے ہوتے ہیں جیسے پتھر سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نکل رہی تھی اور قوم دیکھ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ ارے کیا ہے یہ؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ند بنے ہوئے ہیں۔ یہ مفتی حسن کون ہے؟ یہ ند ہے، یہ اللہ کے ساتھ شریک بنے ہوئے ہیں۔ اور کیا ہے بھئی جنتی ہیں، تو انہوں نے بھی خوب اس لفظ کو کیش کر دیا۔ اب مجھے غصہ، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مجھے کسی بھی عالم اور کسی بھی پیر سے کوئی حسد نہیں ہے، کوئی بغض عناد نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ لوگ جمع ہیں
اور کسی نے 2 کھجور ہاتھ میں پکڑے ہیں، کسی نے 3، کسی نے 1، اور ان کے منہ میں دے رہے ہیں کہ یہ چبا اور ہمیں دے برکت کے طور پہ. اور یہ بھی مجھے لفظ نہیں آتا کہ میں کیا لفظ ان کے لیے استعمال کروں. یہ بھی منہ میں کھجور ڈال رہے ہیں اور پھر تبرک کے طور پر کہ میں اتنی بڑی ہستی ہوں کہ جنتی ہوں نا، اتنی بڑی ہستی ہوں، اور لوگوں کو دے رہے ہیں تبرک میں. اور وہ بیوقوف، یہ بیوقوف لوگ ہیں، اس میں زیادہ تر پٹھان ہیں، یہ بھی ان کے منہ میں بھیگے ہوئے کھجور خود بھی کھا رہے ہیں، اپنی بیویوں کو اور اپنی ماؤں کو بھی کھلا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں، اور اس پہ فخر کرتے ہیں. اتنا ان کو یہ نہیں ہے کہ بھائی منہ میں پتہ نہیں ان کو اگر ٹی بی ہو، اگر کوئی اور خطرناک اور موذی بیماری ہو، یہ تو آپ کو بھی لگ جائے گی اور آپ کے بچوں کو بھی لگ جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح پروٹوکول ہوا ہے. صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ند بنایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں آتے اور صحابہ میں سے کوئی اٹھتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی اور غصے کی حالت میں منع فرماتے کہ نہیں، عجمیوں کی طرح میرے لیے مت اٹھا کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں کوئی اپنے لیے کوئی خاص جگہ نہیں رکھی تھی. باہر سے جو کوئی آتا ملنے کے لیے 3 دنوں تک اسے پتہ نہیں چلتا کہ بھئی پیغمبر کون ہے اور ان کے کیا ہو رہے ہیں. تو میں اس لیے ان کو قصوروار ٹھہرا رہا ہوں کہ سارا قصور ان کا ہے. یہ کہہ دینا کہ بھائی حاجی عبدالوہاب صاحب تو اچھے انسان تھے، اللہ ان کا گمان اچھا کرے اور سچا کرے، لیکن میں وہ نہیں ہوں، مجھ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. کون سی اس بات، یعنی ان میں کون سی وہ بات ہے جو جنتوں والی ہے؟ یہ ذکر اذکار ہم بھی کرتے ہیں، یہ داڑھی ہم نے بھی رکھی ہیں، ہر کسی نے رکھی ہیں، یہ دعوت و تبلیغ سب کر رہے ہیں، یہ مدرسین کتنے مدارس کتنے لوگوں کے ہیں. تو کیا اس طرح سارے ند بنے ہوئے ہیں، سارے اس طرح انداز بنے ہوئے ہیں؟ تو ان کو چاہیے تھا کہ بھائی نہیں، مجھے خدا مت بناؤ. لیکن کیا ہو رہا ہے، یہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اللہ کی قسم، میں جب بچپن میں تھا، ہم بچے تھے تو ہم دیکھتے تھے اس وقت یہ ہمارے جتنے بھی پختون تھے یہ سب کے سب بریلوی تھے، یہ مزار اور قبر پرست تھے. تو ہم دیکھتے تھے کہ جب کوئی بڑا آتا ہمارے گھروں میں تو ہماری جو خواتین، ہماری مائیں، نانیاں اور دادیاں، یہ پاؤں میں پڑتی تھی. کوئی ان کا ابا آتا، کوئی ان کا دادا آتا نا، ماموں، چچا، اس طرح. پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دیوبند سے ہمارے گاؤں میں 2 علماء بھیجے. ایک کا نام قاضی قریب الرحمان صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت نصیب فرمائے، اور ایک کا نام مولانا عبدالستار رحمۃ اللہ علیہ. ان دونوں کی تعلیمات سے کیا ہوا کہ انہوں نے کہا بھائی یہ تو شرک ہے، اللہ کے سوا کسی کے ساتھ نے نہیں جھکنا. اور کیا ہوا کہ آج کوئی عورت بھی اپنے باپ و اپنے دادا یا اپنے بڑے بھائی یا ماموں چچا کے پیر میں نہیں پڑتی. کس نے اس شرک کا خاتمہ کیا؟ دیوبند والوں نے. اور آج شرک پلایا جا رہا ہے یہ دیوبندی، اور کہتے ہیں کہ بھائی کتنے کیا کہ دیوبند والے ایسے ہیں ویسے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب تبلیغی جماعتیں یہاں آتی تھی، آج سے 28 اور 27 سال پہلے، پاکستان سے جب ہماری جماعتیں رائیونڈ سے یہاں ملیشیا میں آتی تھیں، تو یہاں پر رواج ہے ان کا کہ چھوٹے جب ہاتھ ملاتے ہیں بڑوں سے تو ہاتھ چومتے ہیں، اور جب بڑوں کے سامنے گزرتے ہیں تو جھک کے گزرتے ہیں. یہ 2 حرکتیں جب جماعت والے دیکھتے تھے تو وہ مجھے کہا کرتے تھے یار یہ تو شرک کرتے ہیں، یار یہ تو منع ہے اسلام میں. آج رائیونڈ میں یہی ہو رہا ہے کہ رائیونڈ کے بزرگوں، رائیونڈ کے علماء کے سامنے لوگ جھکتے ہیں، پاؤں میں پڑتے ہیں اور ہاتھ چومتے ہیں، اور کیا ہے کہ منہ میں کھجور دیتے ہیں کہ چبا اور ہمیں دو. تو بھائی مفتی حسن بالکل جنتی نہیں ہے، حاجی عبدالوہاب بالکل پیغمبر نہیں تھا.
نہ خدا تھا، اس کو کسی نے اختیار دیا کہ بھائی تم کہو کہ یہ جنتی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ باقی سارے جہنمی ہیں۔ اور مفتی حسن میں جنتوں والی بات نہیں ہے، یہ میٹھی میٹھی باتوں سے کوئی جنتی نہیں بن سکتا۔ میں ان کو یہ درخواست، بلکہ کیا درخواست کروں گا، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ توبہ کرو اس عمل سے، لوگوں کو منع کرو کہ بھائی میرے پاس مت آؤ اس عقیدت سے۔ اور یہ جو عظمت ہے میری تمہارے دلوں میں پڑی ہے، میں تو عارضی ہوں، میں تو بندہ ہوں، آج ہوں کل نہیں ہوں گا، بھائی اس کی عظمت رکھو جو ہمیشہ کے لیے ہے، اس کی عظمت دل میں رکھو۔ ان کو اس بات کی دعوت دینی ہے، اور میں ان سے کہہ دیتا ہوں کہ توبہ توبہ کرو، دنیا تمہاری بن رہی ہے، آخرت برباد ہو رہی ہے، اور تمہارے چاہنے والوں کی دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے، آخرت بھی تباہ ہو رہی ہے۔ تم میں اور تمہارے چاہنے والوں میں فرق یہ ہے کہ تمہاری تو دنیا بن گئی، بھائی واہ واہ پروٹوکول، لیکن تمہارے چاہنے والوں کو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ میرا اختلاف اور میری لڑائی اللہ کے لیے ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی بڑائی آ جائے، اور یہ جو صنم پنا ہے اور یہ جو انداد ہیں ان کو اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔